اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ چھٹا پارہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 74 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور الرحیم۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نصرانیوں کے اس عقیدے کو رد فرمایا اور جو اصل بات ہے اس کو واضح فرمایا اپنے اس آخری کتاب میں، آخری کلام میں، اپنے آخری نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، کہ آپ اللہ کے بشر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور آپ نے کبھی بھی یہ تعلیم نہیں دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اللہ کا شریک ہوں یا میں اللہ کا بیٹا ہوں یا اللہ کی کسی بھی کائنات میں، اللہ کے کسی بھی کام میں میرا کوئی حصہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی یہ نہ کہو اللہ تین نہیں ہے یا تین میں سے ایک اللہ نہیں ہے، اللہ ایک ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اب اس ساری تنبیہ کے بعد دیکھیں اللہ کی ذات کتنی کریم ذات ہے، کتنی کریم ذات ہے، انسان تصور نہیں کرتا۔ ایسا دنیا میں کھو گیا ہے اور اپنے اللہ کو بھول بیٹھا ہے، اس قرآن سے دور ہو گیا ہے اور اسلامی تعلیمات سے دور ہو گیا کہ انسان سوچے اللہ کیا فرما رہے ہیں، جس کو ضرورت ہی نہیں، غنی ہے، ہم محتاج ہیں، انسان مخلوق ساری محتاج ہے رب کی، رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ رب کہہ رہا ہے افلا یتوبون الی اللہ۔ اتنی بات سمجھانے کے باوجود کیا پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اللہ کی طرف؟ یعنی یہ اللہ کے پاس آئیں، توبہ کریں، اللہ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن انسان کی بدبختی کی انتہا دیکھیں کہ انسان پھر بھی تیار نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں توبہ قبول کرنے کے لیے آئے، کیا اب بھی ان کو جب صحیح بات سمجھا دی ہے، صحیح بات بتا دی ہے اس قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، افلا یتوبون الی اللہ، کیا اب بھی یہ نہیں آئیں گے توبہ کرنے کے لیے کہ اپنی کسی وجہ سے بھی، کم علمی کی وجہ سے غلطی میں تھے یا تورات انجیل میں تحریف ہوگی اس وجہ سے انہیں نہیں پتہ، کوئی بھی ان کے پاس عذر تھا، تو اب قرآن کے آنے کے بعد جس کی حفاظت اللہ فرما رہے ہیں قیامت تک یہ محفوظ کتاب ہے، تو کیا اب بھی یہ توبہ نہیں کہیں گے، کریں گے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور کیا اب بھی یہ بخشش نہیں مانگیں گے؟ یستغفرون، استغفار کیا ہوتا ہے؟ خلوص دل سے اپنی غلطی کا اقرار کرنا اور رب سے اس کی معافی مانگنا اور آئندہ بچنے کی توفیق بھی اسی سے مانگنا، یہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اب اگر قرآن آگے نہ سمجھ آ گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کی طرف توبہ کریں اور اللہ سے بخشش مانگیں۔ تو اللہ کون ہے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ یعنی اتنا شرک اور اتنا کفر کر کے بھی اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بلا رہی ہے۔ اب اگر اس رحمت کی طرف کوئی نہیں آتا تو اس سے بڑا بدبخت اور اس سے بڑا بد نصیب کوئی اور انسان ہو نہیں سکتا۔ حالانکہ اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، اگر اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا رحمت خدا بندی سے مرنے سے پہلے تو اس کی اپنی بد نصیبی ہے، اس کی اپنی بدبختی ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کے ایک اور عقیدے کو اللہ تعالیٰ رد فرما رہے ہیں کہ عیسائی کہتے ہیں کہ جب نصارہ یعنی جو ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، پھر اس بندے کو سزا ملتی ہے، اور اس سزا سے بچنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے لیے قربانی دے دی ہے اور وہ مصلوب ہو گئے، جبکہ وہ تو مصلوب نہیں ہوئے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، بلند کر لیا اپنی طرف۔ تو اس کی بات اصلاح کی جا رہی ہے کہ اللہ سے جب بھی کوئی انسان معافی مانگتا ہے، اللہ سے جب بھی کوئی انسان توبہ کرتا ہے اور وہ اپنے پچھلے کیے پہ نادم ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، جتنا مرضی ہے وقت گزرا ہوا ہو، اللہ پاک معاف فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں غفور الرحیم، اللہ اپنی مرضی سے اس رحمت کو، اس رحم کو، اس بخشش کو، انسانیت کو ڈھانکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اور بخشش نے۔ وَمَا الْمَسِيحُ، اور نہیں ہے حضرت مسیح علیہ السلام ابن مریم، اور مسیح ابن مریم نہیں ہے اللہ رسول، مگر اللہ کے ایک رسول۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے کم و بیش 1,40,000
24,000 رسول پیغمبر نبی اس دنیا میں آئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ یعنی یہ ہے ان کا اصل مقام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول چونکہ انسانوں کی طرف آئے اس لیے انسانیت سے ہی آئے، انسانوں میں سے ہی آئے۔ خلط من قبلہ الرسل، اور آپ جیسے رسول کئی رسول ہم نے پہلے بھی بھیجے ہیں، اس سے پہلے بھی رسول تھے اور آپ بھی اسی طرح کے اللہ کے رسول ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ بات نہیں ہے۔ وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ، اور ان کی والدہ جن کو تم خدا کا کبھی تم ایک حصہ بناتے ہو، کبھی ان پہ الزامات نعوذ باللہ لگاتے ہو، اللہ فرما رہے ہیں وَأُمُّهُ، اور ان کی والدہ یعنی بی بی مریم سلام اللہ صدیقہ، وہ ایک سچی اور فرما بردار خاتون ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ یہ سند اور سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں ان کو کہ وہ ایک سچی اور فرما بردار۔ صدیق وہ ہوتا ہے جو اپنے عمل میں بھی سچا ہو اور سچائی کی تصدیق کرنے والا ہو، جو اللہ کی طرف سے بات آتی ہے وہ حق بات سچ بات ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ اور صدیقین کا رتبہ دیکھیں، ہم پڑھتے ہیں اسی قرآن کے اندر کہ انبیاء کے بعد مخلوق میں اگر سب سے بلند درجہ کسی کا ہے تو وہ صدیقین کا ہے، تو اللہ تعالیٰ انبیاء کے بعد ان کو بلند ترین درجہ عطا فرما رہے ہیں۔ وہ صدیقہ ہیں، وہ سچی ہیں، جو وہ بات کر رہی ہیں وہ سچی اور سچ کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ کانا، وہ دونوں کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ، یاکلان الطعام، وہ کھانا کھاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کی ایک بشری کمزوری کی طرف توجہ دلوا رہے ہیں مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہ کھانا کھانا انسان کی کمزوری ہے، محتاجی ہے۔ انسان کھانا نہ کھائے تو مر جاتا ہے۔ جب بھوک لگی ہوتی ہے انسان کو تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اللہ کون ہوتا ہے؟ اللہ وہ ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو کھاتا نہیں ہے، ساری مخلوق کو کھلاتا ہے۔ جیسے اللہ کی ذات کھانے کی محتاج نہیں ہے، لیکن پوری مخلوق کے کھانے کا ذمہ، ہر چیز کا ذمہ، رب ہر ضرورت کا ذمہ اس کے پاس ہے۔ تو جو انسان کھانا کھانے والا ہو وہ تو محتاج ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں ایک یہ بات بھی سمجھا دی کہ دنیا میں کسی بھی انسان سے اگر کوئی توقع رکھتے ہو اور اگر وہ کھانا کھاتا ہے تو وہ تو خود محتاج ہے، وہ تمہاری ضرورت کیا پوری کرے گا؟ اپنی ضرورتیں اپنے رب سے مانگیں۔ جس کو کھانے کی حاجت نہیں ہے سب کو کھلا رہا ہے، تو اللہ فرما رہے کھانا۔ اب دیکھیں کھانا کھانا ایک پورا ایک پروسیس ہے۔ اگر انسان سوچے کہ پہلے اس کا بندوبست کرنا، اس کو کمانا، اس کے بعد پھر پکانا، پھر اس کے بعد کھانا، کھانے کے بعد اس کا ہضم ہونا، ہضم ہونے کے بعد اس کو جو جسم کی ضرورت ہے پوری ہونا، جو فالتو انسان کے جسم سے باہر نکلیں، یہ ساری آلائشیں، ساری کمزوریاں انسان کے ساتھ ہیں، الہ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور یہ کمزوریاں ان دونوں کے ساتھ تھیں۔ اور آج بھی انسان دیکھے اگر وہ کسی کو اتنا درجہ الہ کا دے رہے تو کیا اس کے اندر یہ حاجت نہیں ہے کھانے کی؟ اس کو زندہ رہنے کے لیے کھانا نہیں چاہیے؟ انظر، ذرا غور تو کریں، دیکھیں اے قرآن پڑھنے والے، تو دیکھ کیف نبین لہم الآیات، کس طریقے سے، کتنی بہترین قسم کی مثالوں سے جو ہر انسان کو سامنے نظر آتی ہیں، وہ دیکھ سکتا ہے، وہ اس کو محسوس کر سکتا ہے، اس تجربے سے گزرتا ہے۔ ہم ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مثالیں ایسی نہیں ہیں کہ جو بہت عقل مندوں کو سمجھ آئیں اور عام دماغ کو سمجھ نہیں آئے، عام فہم قسم کی مثالیں کہ چھوٹے سے چھوٹے دماغ والا بھی ان کو سمجھ سکتا ہے، اور بڑے سے بڑے انٹلیکچوئل لوگوں کے لیے بھی مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ ثم انظر، پھر ایک دفعہ دیکھ، پھر ایک دفعہ غور کر، انا یوفکون، تیرے شیطان تجھے کہاں پھیرے جا رہا ہے؟ تو کہاں پھرا جا رہا ہے اس رب کو چھوڑ کر جس نے تجھے ساری نعمتیں دی، جس نے تیری ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، جس نے تیری ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی، جس نے تیری ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ بندوں کی تکلیفیں بھی برداشت کی اور قتل تک ان کو کیا گیا، تو ان کو چھوڑ کے، اپنے رب کو چھوڑ کے تو کہاں جا رہا ہے؟ تو کھلانے والے کے مقابلے میں جو کھانے کے محتاج ہیں تو ان کے پیچھے چلا ہوا ہے۔ مخلوق کو تو نے الہ مان لیا ہے۔ یہ تو سارے کے سارے مخلوق ہیں، خواہ کوئی نبی ہیں، کوئی صدیق ہے، کوئی شہداء ہے، کوئی صالحین ہے، سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم لوگ عبادت کرتے ہو یہود کو، نصرانیوں کو، مشرکین مکہ کو بتا دو، کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو تمہارے ذرے کے برابر بھی تمہارے کسی نفع کے اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ کوئی انسان، کوئی بھی دنیا کی چیز
کسی بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ میری رب کی طرف سے اس کی وہ قسمت میں نہیں لکھا ہوا۔ تقدیر پہ ہمارا ایمان ہے، اگر تقدیر پہ لکھا ہے تو وہ ہو کے رہنا، ورنہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو ایسا الہ کیا ہو سکتا ہے؟ الہ اس کو مانو جس کے پاس سارے اختیار ہیں۔ مخلوق تو بے اختیار ہے، نہ کسی کو فائدہ دینے پہ اس کے پاس اختیار ہے، نہ کسی کو نقصان دینے کا اس کے پاس اختیار ہے۔ تو ایسے لوگوں سے، ایسی مخلوق سے، ایسی ہستیوں سے، ایسی چیزوں سے کیا حاصل کرنا؟ عبادت اس کی کرو جس کے خزانوں میں سب کچھ ہے، ہدایت اس سے مانگو، بخشش اس سے مانگو، دنیا کی ہر چیز اس سے مانگو۔ جو نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، بیماری ہے، شفا نہیں ہے، سب اس سے مانگو۔ یہ دنیا کا مخلوق کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتی۔ خود انسان اپنے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اختیار رکھتا تو کیا کوئی انسان کو مرنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں مرنا چاہتا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تو وہ ذات ہے جو سب کچھ سنتی ہے۔ وہ تو ایسی ذات کو جس کو پکارو تو وہ سنتی ہے، جواب دیتی ہے اور تکلیفیں دور کرتی ہے۔ انسان کو پکارتے رہو، انسان کیا کتنا ہے انسان کی پکار جاتی ہے۔ ایک سے دوسرے فرلانگ میں انسان چلا جائے، اول تو شاید ایک فرلانگ میں بھی انسان کی آواز نہیں جاتی تو اس کی وہ پکار نہیں سنتا۔ تیرا رب تیری ہر زبان کو سمجھتا ہے، تیرے اشاروں کی زبان کو سمجھتا ہے، تیرے دل کی کیفیت کو سمجھتا ہے۔ تو اس رب کو پکار جو سب کچھ سنتا ہے، اشاروں کو بھی سنتا ہے اور سمجھتا ہے، اس کو علم ہے، اس کا سارے علم، صاحب علم ہے، علم کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ وہ تیری تکلیف کو بھی سمجھتا ہے اور اس کا کیا مداوع ہے، اس کا کیا حل ہے، وہ اس کو بھی سمجھتا ہے۔ وہ تیری خوشی کو بھی سمجھتا ہے اور تیری شکر کو بھی سمجھتا ہے، تیری عبادات کو بھی سمجھتا ہے۔ انسان تو سمجھ ہی کچھ نہیں سکتا، وہ تو دل کی کیفیت ہی نہیں جانتا کہ انسان دل کے اوپر سے کسی کی کوئی اچھائی بیان کر رہا ہے یا دل کے اندر سے کر رہا ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اس رب کو پکار، رب کے علاوہ کسی کے اوپر بھروسہ نہ کر۔ ساری مخلوق محتاج ہے، ساری مخلوق بے اختیار ہے، میرے اللہ صرف دینے والے ہیں اور سب اختیار میرے اللہ کے پاس ہے۔ یہ ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اور اسی عقیدے اور ایمان پہ اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے اور اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔